آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو، اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی۔ جب سے فواز چودھری وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنے ہیں، ہم سب کو اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جب وہ وزیر اطلاعات تھے، اور جب وہ وزیر اطلاعات تھے تب ہم لوگوں کو اتنا ہی مزہ آتا تھا جب وہ پاناما کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پہ بھاشن دیا کرتے تھے۔ فواز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں خوش قسمتی سے آج، اور فواز چودھری صاحب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کی حیثیت سے جو کام کیے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں، وہ زبان زد خاص و عام ہیں۔ جو تازہ ترین کارنامہ ان کا ہے وہ ہے پاک مون سائٹنگ .pk، ایک ویب سائٹ بنائی ہے ان کی وزارت نے، جس میں تمام جو 5 سال جو اسلامی تہوار آئیں گے ان کی تاریخیں چاند کی حرکات کے حساب سے ہیں۔ مزید ایک ایپ بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے لوگ سمارٹ فون پہ چاند دیکھ سکیں گے، چاند کی تاریخ، اس کا نقشہ، سارا کیلنڈر وغیرہ دیکھ سکیں گے۔ فواز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ اب کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو روحت ہلال کمیٹی ہے، اس کو آپ کیا کریں؟ اس کا OLX پہ بھیج دیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ اور ہم فرینکلی جب سے پیدا ہی ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عیدوں کے اوپر ان کے اوپر جھگڑا ہی رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ وزارت سنبھالی تو دیکھیے، ہم جو ادھر ادھر پڑھتے ہیں باہر بھی، تو احساس یہ ہوا کہ یہ اس کے لیے تو یہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ چاند اور چندہ ہمیشہ ہی مسئلہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چاند جو ہے وہ چندہ سے بھی بڑا مسئلہ رہا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ذرا فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور پھر میں نے جب تھوڑا اس کو پڑھا بھی تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے امام ہیں ان کی جو رائے ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ کو چاند جو ہے وہ نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے، اور وہ ایک کسی ملک میں نظر آ جاتا ہے تو پوری اسلامی امہ میں عید ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نظر آنے سے، یہ تو ارتھمیٹک کی بات ہے، سائنس کی بات ہے، اور وہ فلکیات کے لوگ جو ہیں وہ طے کریں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ تو میں نے کہا چلیے یہ تو ایک جو ہے وہ معاملہ ہے جو شریعت کا، اس میں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے اس کو تھوڑا اور بڑھا دیا۔ اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ کل انشاءاللہ 12 بجے یہ ایپ جو ہے وہ گوگل پلے کے اوپر آ جائے گی، پرسوں ایکچولی 12 بجے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو یہ جو چاند ہے اس کو دیکھنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو چھت پہ بھی نہیں جانا پڑے گا، آپ گوگل ایپ کے اوپر جائیں گے اور آپ چاند جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ سو ہماری کوشش یہ تھی کہ سوائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے آپ ایک عید تو ہو ہی نہیں سکتی، وگرنہ تو ظاہر ہے پہلے زمانے میں جیسے ہوتا تھا ہر شہر کی اپنی عید، ہر گاؤں کی اپنی عید، وہ وہی سلسلہ رہے گا۔ سو ہم نے کوشش کی ہے ایک پروسیس دینے کی، اب آگے نہیں، لیکن دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ سب کر لیا، لیکن اس عید پہ اگلے 6 دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ہیں مفتی منیب صاحب کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی مانیں گے، مفتی پوپل زئی صاحب کے کہنے پہ عمل کریں گے، یا مفتی فواز چودھری کے کہنے پہ؟ دیکھیے، نہیں، میں تو خیر بالکل بھی مفتی نہیں ہوں۔ جو ہمارا ایک اور بات جو میں کم از کم جس میں بڑا واضح ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم کوئی مذہب کے یا عقائد کے معاملوں کے اوپر ہم کوئی سوٹی سے یا رٹ سے یا طاقت سے انفورس نہیں کرتے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین کا پرنسپل ہے، اصول ہے، آپ اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہے۔ یہ گائیڈنس کی بات ہے، رویت حلال ایک گائیڈنس دیتی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہم نے جو سائنٹیفکلی ایک اپنی گائیڈنس دی ہے، ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو پانچ رکنی جو آپ نے کیلنڈر کمیٹی بنائی، رویت ہلال کے کیلنڈر کی جو کمیٹی بنائی 5 رکنی، اس میں آپ کی وزارت سائنس کے ماہرین تھے، محکمہ موسمیات کے ماہرین تھے، پارکوں کے ماہرین تھے، کوئی عالم دین اس کمیٹی میں کیوں نہیں تھا؟
کیونکہ یہ کمیٹی جو تھی یہ کوئی اس کی وہ نہیں تھا نا، کوئی ہم نے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری میں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کا کوئی شرعی جائزہ لے، اسی لیے تو ہم نے بنا کے تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھجوا دی، جو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں تھا، ہمارا مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر چاند کہاں اور کب نظر آئے گا، وہ ہم نے اپنا مینڈیٹ بنا دیا، وہ ہم نے دے دیا۔ آگے علماء سے کنسلٹیشن کرنا یہ وغیرہ یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کو یہ پھر کیوں بھجوایا جب آپ کا کنسلٹیشن کرنے کا کام نہیں ہے؟ اس لیے کہ کونسل تو بہرحال یہ کرتی ہے، اور ان کا کام ہے نا۔ ہاں، کل میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر قبلہ ایاز جو چیئرمین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو شرعی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے، آگے پھر یہ ہے کہ ہاں جو سائنس ہے اس سے مدد ضرور لی جا سکتی ہے، لیکن سائنس کو حتمی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ڈاکٹر قبلہ ایاز جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر پرسن ہیں وہ کل ہی کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا 5 دن میں رولنگ دیں اس لیے کہ عید آنے والی ہے، اب وہ عید کے بعد رولنگ دیں گے، تو رولنگ آئے بغیر بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کیلنڈر کے حساب سے لوگ عید منا لیں؟ دیکھیں وہ تو چینج نہیں نہ ہونا، یہ کوئی میرے کہنے سے یا قبلہ ایاز صاحب کے کہنے سے چاند نے اپنا مدار تو نہیں نا چینج کر لینا، وہ تو وہی ہے جو ہے، اور سائنٹیفکلی جو معاملہ ہے وہ بھی وہی رہنا ہے۔ بڑا سمپل بات ہے، جب سورج، چاند اور زمین ایک قطار میں ہوتے ہیں، ایک لائن میں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں برتھ آف مون۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چاند 6.8% الٹیچیوڈ کے اوپر ہوگا تو ایکویٹر کے اوپر جہاں جہاں وہ 6.8% دیکھیں آپ کی اسی طرح کی فواد چودھری صاحب جو اسی طرح کی باتیں نا، ایکویٹر، الٹیچیوڈ 6.8، اسی وجہ سے جو مفتی انعام الحق صاحب ہیں انہوں نے سیکریٹریٹ پولیس تھانہ میں یہ آپ کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے کہ مون سائٹنگ جو کیلنڈر بنایا گیا ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور وزیر موصوف نے مذہبی شخصیات کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کر کے لوگوں کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ تو آپ ٹربل واٹر میں ہیں؟ نہیں وہ تو دیکھیں ایسے سستی شہرت کے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2 سیٹس ہیں اس وقت اسلامک ورلڈ میں بھی، سعودی عربیہ اور UAE کے اندر بھی کیلنڈر ہے اور رویت بھی ہے، وہ رویت بھی کر رہے ہیں۔ اس سال ابھی میں دیکھ رہا تھا خلیج ٹائمز میں کہ UAE نے اپنی جو رویت کمیٹی ہے وہ کہا ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں، ہم صرف سائنٹیفک پروسیس کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں۔ جو ٹرکی ہے، برونائی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں پہ صرف کیلنڈر ہے، وہ کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں اور وہ کوئی اس رویت وغیرہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیکھ لیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو بحث ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جی سائنس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے نا۔ دیکھیں یہ تو پھر پاکستان جو بنانے والے لوگ تھے یہ انہی کے ویژن ہی کے خلاف ہے۔ ہم تو پاکستان جو بنایا تھا جناح صاحب نے، وہ تو ایک پروگریسو ماڈرن ملک، تو پچھلے سال 2 عیدیں، پچھلے سال چودھری صاحب 2 عیدیں ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے اب ہم امید رکھیں کہ اس سال 3 عیدیں ہوں گی پاکستان میں؟ نہیں آپ امید رکھیں کہ ایک عید ہوگی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگ جو ہیں۔ فواد صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا، ایک تو جنہوں نے ویڈیو بنایا ہے کہ سائنس کو میں اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، پھر وہ ویڈیو بھی نہ بنائے کیونکہ وہ بھی شاید کسی سائنس کی ایجاد کی ہوئی ڈیوائس سے ہی بنایا ہوا ہے۔ فواد اب میں دیکھ رہا تھا کافی سوشل میڈیا پر بھی اور ایسے لوگوں سے بات کر کے بھی، تو کافی اس کے اوپر مطلب سپورٹ بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے جنرل پبلک سے؟ نہیں میرا خیال ہے ہیوج فیڈ بیک ہے۔ دیکھیے پاکستان نا، یہ بات درست ہے کہ یہاں پر آپ سمجھیے کہ جو پسماندہ سوچ ہے اس کی آواز زیادہ ہے، شور زیادہ ہے، اور ایکسٹریمسٹ کا ہمیشہ ایک شور زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو اوورآل ہم جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم ایک پسماندہ قوم تو نہیں ہیں، ہم ایک ریٹروگریسو قوم تو نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ترقی پسند لوگ ہیں، آگے کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارا ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل جرنی رہا، ہم ایک irregular کانفلکٹ میں پھنسے رہے، جس کی وجہ سے اوورآل سوسائٹی جو ہے اس میں ایک پرت ہے، ایک ڈینجرس پرت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پروگریسو یا ترقی پسند لوگ ہیں وہ ان کو ایک پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بہت دبایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز تھوڑی کم ہوئی ہے۔ موم بتی مافیا، جی ہاں بالکل بالکل، یہاں پہ بالکل ان کی آواز کم ہوئی ہے۔
سوری فواد, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی جو باقی پروجیکٹس ہیں موبائل پیمنٹس اور خاص طور پر اگست میں جو سائنس فیئر ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے اس وقت. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری سے. فواد, یہ مون سائٹنگ ایپ بڑا اچھا آپ نے لانچ کیا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس خطے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, چاہے آپ ایران دیکھ لیں یا بھارت کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, تو یہ صرف ہیں جو ایک طرح سے عید مناتے, تو کیا یہ ٹریڈیشن ہے یا اس کی کوئی یہاں پر ہم جو ہے اسلامک اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے یا دونوں مکس ہیں؟ دیکھیں, یہ پرانی بحث ہے اور جس طرح سے میں نے آگے کوٹ کیا, امام احمد بن حنبل کی اوپینین مختلف ہے, امام شافعی کی اوپینین مختلف ہے, امام ابو حنیفہ کی اوپینین مختلف ہے. چونکہ جہاں جہاں پھر جس کا اثر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن ہے. تو پہلے تو ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت تو یہی تھا نا کہ آپ کو نظر آیا ہے یا نہیں آیا, اور آپ چھت پہ جا کے دیکھتے تھے, دوربین لگا کے دیکھتے تھے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل ہی نہیں تھے تو آپ نے تو یہی کرنا تھا. اب تو یہ ہوا ہے نا کہ دیکھیں یہ اتنا مطلب اب پہلے میں سوچ رہا تھا کہ 10 سال کے لیے کیلنڈر جو ہے وہ نکالنا چاہیے, اب وہ میں نے 5 سال کے لیے کیا. میں نے 5 سال کے لیے کیوں کیا؟ کیونکہ ناسا نے اناؤنس کر دیا کہ 2024 میں ہم لانگ ٹرم لوگ اب مشن بھجوا رہے ہیں چاند کے اوپر, جو لانگ ٹرم وہاں سٹے کریں گے. اب سوال یہ ہوا کہ جب چاند کے اوپر لانگ ٹرم سٹے کر رہے ہوں گے لوگ, تو وہ پھر اس کی کیا پھر جو ہے وہ امپلیکیشن ہوگی. تو وہ پھر اس وقت میں نے کہا وہ چلیں 2024 والے لوگ دیکھیں گے کہ کیا امپلیکیشن ہوگی. سو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہے فرینکلی کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. اچھا فواد, اب چاند سے آگے جاتے ہیں, آتے ہیں موبائل پیمنٹس کی جانب. آپ نے ابھی ایک آپ پنگا ختم ہی نہیں ہوا تھا اور آپ نے یہ میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے شاید ٹویٹ کی تھی کہ جی اب ہم آپ کی کوشش رہے گی کہ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ہٹ کے ہم موبائل فون پیمنٹ میں کر لیں, جو چین میں آئی تھنک تقریباً $13 ٹریلین کی موبائل پیمنٹ مارکیٹ ہے. یہ ابھی صرف آپ کا آئیڈیا ہے یا اس پر امپلیمنٹیشن یا کوئی برین سٹارمنگ بھی ہوئی ہے؟ نہیں, اس پہ آئیڈیا نہیں ہے, اس پہ برین سٹارمنگ ہو گئی ہے. اس میں میری گورنر اسٹیٹ بینک سے ایک ابتدائی بات ہوئی ہے, میری حفیظ شیخ صاحب سے ایک ابتدائی بات ہوئی ہے, میری جو ٹیلی نار کے, موبل لنک کے, یو بی ایل اومنی کے, یہ جو سارے بینکس اور جو آپ کے موبائل فونز کے اوپر ہیں, پیمنٹس ایکچولی موبائل پہ اب بھی ہو رہی ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں اومنی ہے اور ایزی پیسہ ہے اور جیز پیسہ, یہ سارے چل رہے ہیں ابھی, اور یہ ابھی بھی چل رہے ہیں پیمنٹس. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر یہ سارے اکٹھے ٹرانزیکشنز کر سکے. جیسے اے ٹی ایمز میں ہے, اے ٹی ایم کوئی بھی لگی ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں اور اپنے بینک کا کارڈ ڈالتے ہیں اور وہ پیسے نکل آتے ہیں. وہ سنگولر پلیٹ فارم ہم نے دینا ہے, وہ ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیں گے اور اس سے ساری پیمنٹس جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی. سو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سالوں کی بات نہیں ہے, منتھس کی بات کر رہا ہوں, تو پیمنٹس کا جو آپ کا پورا ایک کلچر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اور اس لیے امپورٹنٹ ہے. زرار تو خیر بہت, چونکہ سائنس کے اوپر جو ہے ان کی بات بھی ہوتی ہے, توجہ بھی ہوتی ہے, یہ ینگسٹرز سارے ہیں جو ٹیکنالوجی ریولوشن لاتے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر پیمنٹس آسان نہ ہوں, ادائیگیاں آسان نہ ہوں, تو ٹیکنالوجی کی ترقی ہو نہیں سکتی. لہٰذا دس از دا آئی وڈ سے کہ فنڈامنٹل ہے اگر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کرنی ہے کہ پیمنٹ موڈ جو ہے اس کو آسان کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, انفیکٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ ایک چیز کے بغیر دوسری چیز چل نہیں سکتی. اور انفیکٹ اسی ہفتے کے روز جو ہمارا پروگرام نشر ہونے والا ہے اس میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, جس میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے بہت کچھ نوجوان ہیں جن کے اسٹارٹ اپس بھی ہیں, ان کو بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی مطلب ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مسئلہ ہے اور دوسرا آن لائن انٹرنیشنل ڈیجیٹل پیمنٹس کا مسئلہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ آپ اس پر بھی تھوڑا سا کام کر رہے ہوں گے. بالکل, وہ پے پال وغیرہ سارے جو مسئلے چل رہے ہیں نا, وہ ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے, ان کو انٹیگریٹ کر دیں گے, یہ انشاءاللہ کچھ مہینوں میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اوکے گریٹ. اچھا, میری طرف سے فائنل کویشچن فواد, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ایک اناؤنس کیا تھا کہ اگست میں اسلام آباد میں
پاکستان کا پہلا سائنس فیئر ہوگا. تو اس سے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ اس میں زیادہ انفارمیشن ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, لوگ اس میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. اچھا, اس میں نا یہ تھا بیسیکلی, دیکھیں پاکستان میں بہت بچے ہیں, لوگ ہیں جو انوویشنز کرتے ہیں. ہمیں خبر آتی ہے فلانی جگہ پہ فلانا کچھ ہو رہا ہے, فلانی جگہ پہ بھی آپ کی کراچی یونیورسٹی سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک گلو بنایا ہے جو کہ جو آپ اشاروں کی زبان سمجھتے اور بات کر سکتے ہیں. سو یہ ساری انوویشنز جو ہیں ان کو شوکیس نہیں ہو پا رہی. پہلے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شوکیس نہیں ہو پا رہی, اور پھر جو باقی ظاہر انوویشنز ہیں وہ شوکیس نہیں ہو پا رہی. سو پہلے تو ہم نے اپنی تھوڑی پریزنس بتائی کہ ہم بھی ہیں. اب ہم جا رہے ہیں کہ جو بچے, جو نوجوان جو کوئی انوویشنز کر رہے ہیں, ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیے, آپ کو ہم جو ہے وہ انوویشن آپ کی شوکیس کریں گے. انٹلیکچوئل پراپرٹی ان کی جو ہے وہ ہم ساتھ, ان کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ہم رجسٹر کروائیں گے. اور تھرڈلی, اگر آپ کا آئیڈیا ایسا ہے جس میں بکنے کی صلاحیت ہے تو ہم 100% اس آئیڈیا کو فائنانس کریں گے. سو ہم پہلے سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, کے پی میں, ان گورنر ہاؤسز میں یہ فیئر ہوں گے. یہاں سے پھر جو ٹاپ ہوں گی ان کو ہم اسلام آباد لے کے آئیں گے, اور پھر یہاں پہ جو ساری ٹاپ کی آپ کی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ان کے سامنے ان کی انوویشنز رکھیں گے. گریٹ. اچھا فواد, اب تو بجٹ آ رہا ہے 11 جون کو, اور کافی ٹائٹ صورتحال بھی ہے, ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں کرنا ہے. تو آپ نے اس, ظاہر ہے یہ جو کچھ ہوگا نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں, جو کچھ آپ ایلوکیٹ کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے, تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رقم مختص کر رہے ہیں, کیونکہ وہی ڈٹرمن کرے گی کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو کس طرح فنڈ کیا جائے. اچھا, میں آپ کو ایک بتاؤں فرینکلی, اچھا یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, بجٹ کوئی بہت میجر ایشو نہیں ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایچ آر کا بہت پرابلم ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو سٹرکچر تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, اس میں جو لوگ ہم نے اوپر سلیکشن کی, جو سٹرکچر ہے, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن سٹرکچر ایسا تھا کہ وہ کچھ جنریٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. سو اب میں نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ ہم نے سائنس کا جو پوری منسٹری کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب از کائنڈ, انہوں نے اسپیشل پے جو ہے وہ سٹرکچر مجھے دے دیا ہے کہ آپ نے جو لوگ لگانے ہیں ان کو بڑی اچھی تنخواہوں کے اوپر آپ لوگ لگا لیں. وہ ہم ان کو لوگوں کو لے کے آئیں گے, پھر پروجیکٹس جو ہوں گے ان کو ہم فائنانس لے کے دیں گے. فائنانس فرینکلی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, آپ کے پروجیکٹس ہی نہیں ہے. 1.6 بلین تو منسٹری نے سرنڈر کیا گورنمنٹ کو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. تو جب آپ لوگ ہی نہیں ہیں, ریسرچ کرنے والے نہیں ہیں, تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت آئسولیشن میں چلے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اور نتائج ہوتے ہیں. آپ کو اگر مستقبل کے ٹیکنالوجسٹ اور سائنسدان چاہیے تو وہ تو تعلیمی ادارے پاکستان کے فراہم کریں گے. تو وزارت تعلیم کے ساتھ آپ کی وزارت کا کتنا کلوز انٹیگریشن اس وقت ہے یا پاسبل ہے جس کی وجہ سے آپ بھی کامیاب ہو سکیں؟ اچھا, 3 یونیورسٹیز تو چونکہ ہماری اپنی ہیں, نسٹ ہے, کامسیٹ ہے, نیو ٹیک ہے, یہ 3 یونیورسٹیز ہماری اپنی ہیں. لیکن ایچ ای سی کے ساتھ اب ہم نے ایک بڑا کلوز لائزن جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, اور ہم جو تمام سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ انیشیٹو جو میں لے رہا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ ہم نے 6 سے 10ویں تک کے 1500 اسکول پاکستان میں سلیکٹ کیے ہیں. ان اسکولوں میں ہم ان کو اپ گریڈ کریں گے, ان کی کلاسز اپ گریڈ کریں گے, ان کی لیبز اپ گریڈ کریں گے, اور ان کو یونیورسٹیز اڈاپٹ کریں گی ان اسکولوں کو, تاکہ جب یہ بچے 10ویں پاس کریں, میٹرک پاس کریں, تو یونیورسٹیز کے پاس ایک ایسے اسٹوڈنٹس کی لاٹ ہو جس کو وہ پھر ایک کر سکے. آئیڈیا میرا بیسک یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان کی آئی وی لیگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے, جہاں پہ ایک جو ٹاپرز ہیں سارے وہ کم از کم جو ہے وہ اوپر آ سکیں. سو انشاءاللہ یہ اگلے 6 مہینوں میں پورا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا, جہاں پہ جو سارے ٹاپرز ہیں نا, اور گورنمنٹ اسکولوں سے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو مہنگے ہیں, جہاں پہ بڑی وہ تو کلاس افورڈ بھی کر لیتی ہے, وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں جو گاؤں میں, جیسے میں جس حلقے سے آیا ہوں, پنڈادن خان سے, جہلم سے, ہمارے بچوں کو موقع نہیں مل رہا. سو دوز
schools need to be upgraded, تو وہ میں گورنمنٹ schools 1500 انشاءاللہ ہم سارے جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے تو ان کو ہم تگڑا کریں گے, اور بلینڈڈ ایجوکیشن پھر ہم ان کو لے کے آئیں گے, کیونکہ وہاں ٹیچرز نہیں ہیں. سو آپ کو خان اکیڈمی ہے, آپ کا جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کو ملا کے, پھر جو ہمارے جو پی ایچ ڈیز ہیں اور جو ہمارے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ملا کے ایک بلینڈڈ ایجوکیشن کریں گے, جو کہ ان بچوں کو تاکہ ہم تگڑا کریں, اور جب وہ فرسٹ ایئر میں آئیں تو وہ کسی طور پہ کم نہ ہوں اس پرائیویٹ اسکول سے یا کراچی کے ٹاپ اسکول سے یا لاہور کے ٹاپ اسکول سے, کہ ان کو مقابلہ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ ایک بڑا ایک زبردست پروجیکٹ ہوگا جس پہ بہت خوب, بہت خوب. تھینک یو ویری مچ فواد جوائننگ اس. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اب جیسے آپ کو پتہ ہے یہ شو تقریباً 11 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 12 بجے شروع ہوتا ہے, مطلب کہ 1 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے اگر آپ بیچ میں ہیڈ لائنز اور اشتہارات سب کچھ ملا کر حساب لگائیں. اس 1 گھنٹے کے دوران پاکستان میں کم از کم 2 لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو گئے ہوں گے. یہ ایک بڑی رف فگر ہے, کیونکہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے مطابق ہر سال آن ایوریج 15,000 سے 16,000 لوگ پاکستان میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. زخمیوں کا اس میں حساب نہیں ہے, اور ان کا بھی حساب نہیں ہے جو زخمی ہونے کے بعد بھی کچھ دن بعد یا کچھ ہفتوں بعد فوت ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ فگر بھی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جو ایس ایس پی اصغر علی یوسف زئی صاحب ہیں موٹر وے پولیس کے, ان کے مطابق سن 2018 میں 35,000 لوگ پاکستان میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے ہیں. اگر ہم پوری دنیا کا حساب لگائیں تو تقریباً ہر سال تقریباً 12 لاکھ لوگ اس طرح اپنی جان کھو دیتے ہیں. اور شاید آپ یہ سن کے حیران نہیں ہوں گے کہ 90% جو ٹوٹل نمبر ہے روڈ ٹریفک ڈیتھس کا, وہ ہم جیسے غریب تو نہیں کہوں گا لیکن لو ٹو مڈل انکم کنٹریز جن کے پاس زیادہ نوٹ نہیں ہوتا, وہاں پر سب سے زیادہ اس طرح کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. بہت مختلف وجوہات ہیں. سنیل سرف منج صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. آپ parkwheels.com کے چیئرمین ہیں, اور اگر آپ پارک ویلز کو نہیں جانتے تو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی لارجسٹ آن لائن مارکیٹ پلیس ہے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے. اس میں ریویوز بھی ہیں, پرائسنگ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے, اور انفیکٹ فائنانسنگ اور پوری ایک آن لائن کمیونٹی ہے آٹو موبائل انتھوزیسٹ کی. ویلکم ٹو دا شو سنیل صاحب. حال میں آپ نے ہی ایک بہت اچھا ایک ویڈیو بنایا تھا, اور یہ کائرہ صاحب کے بیٹے کی فوتگی کے بعد ہی آپ نے بنایا تھا, جس میں آپ نے کافی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے ہاں جو گاڑیاں ملتی ہیں, چاہے وہ جو امپورٹ ہوتی ہیں یا جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں, اس میں جو بیسک سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ بلانے کے لیے. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز سے کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ بیسکلی جو ہیومن لائف ہے نا, اس کی امپورٹنس جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اسی لیے جو کمپنیز ہیں جو گاڑیاں بنا رہی ہیں, یا جب گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں تو دیر از نو وے کہ آپ جو پیسنجر کار سڑک پہ چل رہی ہے اس کی کوئی سیفٹی ایکریڈیشن ہو جو انٹرنیشنل ہوتی ہے, جس رائن کیپ ہے, یا کوئی اس کا کریش ٹیسٹ ہو. سو اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ریسنٹلی میں نے جو ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا, بیکاز جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تو کوئی اپنے انٹرسٹ گروپ ہیں, کوئی کہتا تھا جی لوکل گاڑی کی وجہ سے ہوا ہے, کوئی کہتا تھا جی امپورٹڈ گاڑیاں آئیں گی تو نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایک سیفٹی ایکریڈیشن کو فالو کیا جائے گا, ایک منیمم سٹینڈرڈ رکھا جائے گا, تو پھر ان حادثوں میں کمی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایئر بیگ کی موجودگی ہے, بے شک وہ لوکل گاڑی ہو یا امپورٹڈ. آپ کو اس جان کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو کہ آپ کی سڑک پہ جو گاڑیاں ہیں ان کی روڈ وردینس کو ٹیسٹ کرے. میں پیسنجر کارز کی بات کر رہا ہوں. کمرشیل کے لیے یس وی ہیو کمرشیل گاڑیوں کی ہیلتھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے, بٹ پیسنجر کار میں ایسا کچھ نہیں. اچھا, نہیں تو پیسنجر کار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے ہی نہیں جو سیفٹی اسٹینڈرڈز کو چیک کرتا ہے, بس جو بھی آ گیا خرید لیا آپ نے روڈ پر لے آیا, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا. یہ خاص طور پہ یوزڈ گاڑیوں میں جن کی ٹریڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر بے شک وہ لوکل ہو یا امپورٹڈ ہو, اگین آئی ووڈ ریپیٹ کہ روڈ وردینس کا کوئی چیک نہیں ہوتا, پہلی چیز. دوسری چیز جو کہ لوگ اس ہم نے بتایا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے کزنز میں ہیں, ہماری فیملی میں بھی ہوتا ہے, تو ایک سوسائٹی پولیسنگ ہوتی ہے کہ ہم لوگ انڈر ایج بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں. حال ہی میں ہم نے پارک ویلز پہ ایک سروے کیا تھا جو ہم ہر سال کرتے ہیں آٹو انڈسٹری سے ریلیٹڈ. اس میں آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 67% لوگ انڈر ایج آف 18 ایسے ہیں جو کہ گاڑی اور بائک چلاتے ہیں بغیر کسی لائسنس کے.
सीट बेल्ट पहनने से सिंपल एक बात है और अफसोस से मुझे भी एडमिट करना पड़ेगा कि मैं भी खुद नहीं पहनता अनलेस कि मैं लाहौर में जा रहा हूँ या ऐसे कुछ जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे पे जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट पहनने से और एयरबैग से कितनी पोटेंशियल डेथ्स अवॉइड हो सकती हैं? देखिए, ये सेफ्टी मेजर्स जितने भी होते हैं ना, वो आपको एक पोटेंशियल रिस्क से बचा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं स्टेटिस्टिकली कि अगर आप सीट बेल्ट पहने या ना पहने तो 50-50 का फ़र्क आ जाता है आपकी सेफ्टी में। एट द एंड ऑफ द डे द सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड कैन हैव मोर्टेलिटी रेट, जिसमें अब रेडी डियाना का एक्सीडेंट आपके सामने एग्जांपल है। शी वाज राइडिंग मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जो ज़माने की सबसे सेफेस्ट कार समझी जाती थी, विद 16 एयर बैग्स, फिर भी वो फेटल एक्सीडेंट था। अगेन एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ये फीचर्स होते हैं ये आपके उसको मिनिमाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी को, एक्सीडेंट के बाद आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। स्टे विद अस, हम एक वक्फा लेंगे, के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक। बात हो रही है गाड़ियों की सेफ्टी की। सुनील सरफराज मंच parkwheels.com के हमारे साथ हैं। सुनील, एज अ कंज्यूमर, मैं आप ज़रार, मैंने आज तक ज़रार ज़िंदगी में अपने समेत कभी ये नहीं देखा कि मैं कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहा हूँ और मैंने ये सवाल किया हो। मैं सवाल करूँगा पेट्रोल कितना खाती है और इसकी रीसेल वैल्यू क्या है। मैंने कभी कार डीलर से या ओनर से नहीं पूछा भाई साहब इसमें एयर बैग्स हैं या कुछ और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताइए। तो अच्छा, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। जब कंज्यूमर ही ऐसा है तो एज अ कार फैक्ट्री ओनर मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपनी लागत बढ़ाऊं और जो जिसकी अहमियत के बारे में कख सारिफ को कोई अंदाज़ा नहीं है, ना उसकी डिमांड है, मैं क्यों लगाऊं? सर, आई एग्री विद यू। उसकी वजह ये है, एक तो हमारे यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोड सेफ्टी और जो इस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जो कंज्यूमर है ना, वो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कंज्यूमर जो है वो बजटेड कार के पीछे जाता है और वो मिनिमम कॉस्ट में गाड़ी लेना चाहता है। तो इसी वजह से लोग यूज्ड गाड़ी भी जो लेते हैं या इंपोर्टेड गाड़ी भी लेते हैं, उस पर अगर एयरबैग खुले भी हों तो वो कहते हैं वी डोंट केयर लेस, और उनको सस्ती गाड़ी चाहिए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। जी, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि उसको स्टेप इन करना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि पूरी दुनिया में आप कभी यूज्ड गाड़ी की ट्रांजिशन करें तो यूके में आप वो MOT टेस्ट होता है, दुबई में आप गाड़ी ट्रांजिट नहीं कर सकते जब तक वो रोड वर्दी ना हो। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें स्टेप लेना चाहिए। आपकी कोई कभी किसी से बात हुई है जो गवर्नमेंट में हो? आई मीन ज़ाहिर है आप पार्क व्हील्स के चेयरमैन हैं और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि हमारे बहुत सियासतदान हैं जो बहुत बड़ी गाड़ी के शौकीन भी हैं, रैलीज में भी हिस्सा ले रहे होते हैं, चोलिस्तान रैली, इतनी गाड़ियां के नीलाम करनी पड़ती हैं। ऐसी वैसी ये भी है बिल्कुल भैंसों के साथ। तो कभी उनसे ये डिस्कशन हुई है आपकी कि यार मतलब ये भी कोई इशू है भाई, ये भी एक इशू है यार, कहीं ना कहीं कुछ कर लो? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो आज जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बड़ी नीश मार्केट है हमारे मुल्क की, और उन लोगों की गाड़ियों में 6 से 8 से लेकर 16 तक एयर बैग होते हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए किसी एक आम आदमी के बारे में ये फील करना है कि जो मतलब जो हमारे एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ना तो वो कभी बैठे होंगे ना उन्होंने कभी ये चीज़ फेस की होगी। बट अगेन हैविंग सेड दैट, उससे ये नहीं हम इसके ऊपर से स्ट्रेस जितना करें कम है। और ख़ास तौर पे खुदा ना खासा जब ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो लोग इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, थोड़े टाइम के साथ वो फेड अवे कर जाता है। बट एज ए सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी, आपका और मेरा ये रोल है कि हम इस चीज़ को उठाते रहें। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हम बहुत ही बेशऊर लोग हैं, अवाम, हमारे सियासतदान बेहिस हैं, उनका किसी इशूज़ की जानिब तवज्जो नहीं जाएगी, ना गई है। ये जो गाड़ियाँ यहाँ बनती हैं या बाहर से आती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी पूरी कहानी होती है कि कौन इजाज़त दे रहा है, क्या कर रहा है, कौन रोक रहा है। जब ये डिमांड करते हैं इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों से, तो क्या उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये शर्त नहीं होती कि यार ये जो स्टैंडर्डाइज सेफ्टी फीचर्स अब पूरी दुनिया में एक आम सी बात समझे जाते हैं, ये अब जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसमें ये डेफिनेटली होने चाहिए? या बस हो जाता है कि जी तुसी मालिक को जो मर्जी करना करो, इन्वेस्टमेंट ले आओ?
انفارچونیٹلی جو ہمارے EDB ہے وہ میرے خیال ہے رولز گورن کرتا ہے کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ جو ہے گاڑیوں کے وہ ہونے چاہیے. اور یس آئی ووڈ لائک ٹو اسٹریس, میں آپ کی طرح یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا دیں, بٹ ابھی ایز وی اسپیک ایسا کوئی لا نہیں ہے جس کے اندر آپ کی گاڑی میں ایئر بیگ ہونا لازمی ہے. یہی وجہ ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے ملک میں جو 22-23 لاکھ روپے کی گاڑیاں بھی ہیں ان کے اندر بھی ایئر بیگ ضروری نہیں ہے. تو اگر ایک رول لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کر دیا جائے گا کہ دا کار کین ناٹ بی وداؤٹ ایئر بیگ, تو کمپنیز کمپلائی کریں گی اس کو. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سنیل صاحب فار جوائننگ اس. اگر کمپلائی بھی ہو گیا نا تو پھر پتہ ہے کیا آپ کو ملے گا آٹو انڈسٹری سے یا آٹو لابی سے کہ سر یہ تو ہماری کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے, اب ہمیں نا جتنا ہمارا کاسٹ پڑا ہے اس سے 4 گنا ہمیں قیمت بھی بڑھانی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کاسٹ کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں بڑھتی ہے؟ ایک گاڑی جو 5 لاکھ روپے کی ہے اس پہ ڈیوٹی 5 لاکھ روپے ہے, تو اس سے وہ 10 لاکھ ہو جاتی ہے. بالکل ہے نا. تو اگر حکومت یہ کرے کہ ٹھیک ہے آپ یہ سیفٹی فیچرز ایڈ کریں, اور انڈسٹریز کو اور صنعتوں کو بھی تو سبسڈی دی جاتی ہے نا. بالکل, ہم آپ کو سبسڈائز کرتے ہیں لیکن یہ فیچرز آپ کو لازمی کرے ہوں گے. جہاں ہم 5 لاکھ ڈیوٹی لیتے ہیں آپ سے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ چارج کریں گے, لیکن کوئی گاڑی پلانٹ سے ان فیچرز کے بغیر باہر نہیں آئے گی. تو مسئلہ ایسے بھی حل ہو سکتا ہے. اور وہ سبسڈی جو ہے وہ آپ ایکچولی عوام کو دے رہے ہیں محفوظ ہونے کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہونے والا, اس سے آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے. مجھے ایک چیز یاد آئی, انفیکٹ اسی چینل میں جب کوئی 10-12 سال ہو گئے ہوں گے اب, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جو کنٹینر لگے ہوتے ہیں نا ٹرکوں پہ, وہ صحیح طرح محفوظ نہیں کیا گیا تھا, تو وہ سلپ کر کے ساتھ میں جو گاڑی تھی اس کو کچل دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا ایشو بنا تھا اور ان دنوں کوئی زیادہ خبریں تھیں نہیں, تو یہ ٹاپ ہیڈ لائن خبر تھی اور اس پہ تجزیے بھی ہوئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک صاحب کو دعوت دی تھی اور وہ آئے تھے, ان کے ہاتھ میں کو 5-6 کتابیں تھیں, اور انہوں نے ایک پوری مہم چلائی تھی کہ جی صرف آپ ان کنٹینرز کو بولٹ ڈاؤن کر دیا کریں, اور پورا طریقہ کار تھا. انہوں نے کیوں مہم چلائی تھی؟ کیونکہ اس سے 6-7 یا 8 سال پہلے ان کے بیٹے, جوان بیٹے کی, بالکل جیسے کائرہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ان کی فوتگی ہوئی تھی جب ان کے اوپر کنٹینر گر گیا تھا. کوئی ایسی امپلیمنٹیشن ایز سچ نہیں ہوئی, ابھی بھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ صاحب کہاں ہیں اب؟ لیکن دنیا اتنی اندھیر نہیں ہے. پاکستان میں 73 سال میں بہت کام ہوا ہے اگر آپ گنیں. مثلاً قاہرہ صاحب کے بیٹے کی وفات کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایئر بیگز کو لازمی قرار دینے کے مسئلے پہ قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کسی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ کیا جائے. تو یہ ہیں تو اسمال سٹیپس چلے, لیکن اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ کب دادا مریں گے, کب بیل بٹیں گے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال لیکن ابھی کے لیے شاید اتنا بھی ہمارے لیے ہے, اور آج کے لیے بھی اتنا ہی. جی اپنا خیال رکھیے, خدا.